بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تھا کوا اور ایک تھی چڑیا۔ ایک دن کوے کے دل میں خیال آیا کہ یہ چڑیا ہے جو لوگوں کے گھروں میں گھونسلے بنا کر رہتی ہے، تو بھی کوئی اسے الف بے نہیں کہتا، جبکہ مجھے کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہو نہ ہو یہ فساد اس چڑیا کا پھیلایا ہوا ہے، جو لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے، ان کے کان بھرتی ہے۔ بس اب چڑیا کی خیر نہیں، اب وہ رہے گی یا میں، یہ ٹھان کر کوا چڑیا کی تاڑ میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد چڑیا گھونسلے سے نکلی اور اس کے برابر آ بیٹھی۔ کوے نے موقع دیکھ کر بات شروع کی، بی بی چڑیا، تم دانا چگنے میں بہت تیز ہو، آج ہم آپس میں شرط لگا کر دانا چگتے ہیں۔ یہ گندم جو گھر کے مالکن نے سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھی ہے، اگر تم اسے کھا جاؤ تو میں تم کو مان جاؤں گا کہ میں ہارا اور تم جیتی۔ اگر تم ہار گئی تو پھر تم میرے بس میں ہوگی کہ میں تم کو کھا جاؤں۔ بی بی چڑیا بھولی بھالی ہونے کی وجہ سے مکار کوے کی باتوں میں آ گئی اور اس نے شرط قبول کر لی اور اگلے ہی لمحے اڑان بھر کے گندم کے ڈھیر پر جا بیٹھی اور تیزی سے چونچ چلانے لگی۔ 2-3 چونچوں میں ہی اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ منہ پھیر کر وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، جس پر کوے نے پوچھا، بی بی چڑیا، کیا ہوا؟ کچھ تو ہمت کرو۔ چڑیا نے 2-4 چونچیں اور ماریں، مگر آخر وہ چڑیا تھی، اس کا پیٹ بھر گیا۔ وہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ کوے کے جوش دلانے پر چڑیا نے ایک بار اور 2-3 چونچیں چلائیں اور پھر بڑی مشکل سے گندم سے اڑ کر کوے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کوا خوشی سے دم ہلاتا ہوا چڑیا کے پاس آ بیٹھا اور بولا، بی بی چڑیا، تم شرط ہار چکی ہو اور میں جیت گیا ہوں، اب میں تم کو کھاؤں گا۔ چڑیا نے موت اپنے سامنے دیکھی تو سکتے میں آ گئی، دل ہی دل میں ہمت کی اور کچھ سوچ کر کوے سے بولی، بے شک میں شرط ہار گئی ہوں، تم مجھے کھا سکتے ہو، مگر پہلے اپنی گندی چونچ دریا سے دھو کر آؤ، پھر تمہیں کھانے میں مزہ آئے گا۔ کوے نے چڑیا کی بات مانی اور خوشی سے دریا کو روانہ ہوا اور چند لمحوں میں دریا پر پہنچ گیا، جو وہاں سے نزدیک ہی بہہ رہا تھا۔ کوے نے دریا سے کہا، دریا، ارے دریا، مجھ کو پانی دے کہ پانی سے چونچ دھو کر میں چڑیا کو کھاؤں۔ دریا نے کہا، پانی میں تم کو کس میں دوں؟ بھینس ہے، تم جا کر بھینس سے سینگ لے آؤ تو اس میں تم کو پانی دوں، پھر تم چونچ دھو کر چڑیا کو کھانا۔ یہ سن کر کوا بھینس کے پاس گیا اور بولا، بھینس، ارے بھینس، مجھے سینگ دو، سینگ دریا کو دوں، دریا پانی دے، پانی سے میں چونچ دھو کر چڑیا کو کھاؤں۔ بھینس نے کہا، سینگ تو میں تم کو دوں، مگر تم پہلے گھاس والے سے مجھے گھاس لا دو، میں گھاس سے پیٹ بھروں، پھر میں تم کو سینگ دوں۔ تم سینگ دریا کو دو، دریا تم کو پانی دے اور تم پانی سے چونچ دھو کر چڑیا کھاؤ۔ کوا اڑا اور گھاس والے کے پاس گیا اور کہا، گھاس والے، ارے گھاس والے، مجھے گھاس دو، گھاس میں بھینس کو دوں، بھینس مجھے سینگ دے، سینگ میں دریا کو دوں، دریا مجھ کو پانی دے اور پانی سے چونچ دھو کر میں چڑیا کو کھاؤں۔ گھاس والے نے کوے سے کہا، تم مجھے لوہار سے درانتی لا دو، درانتی سے گھاس کاٹ کر میں تم کو دوں، تم گھاس بھینس کو دو، بھینس تم کو سینگ دے، سینگ تم دریا کو دو، دریا تم کو پانی دے، پھر پانی سے چونچ دھو کر تم چڑیا کو کھاؤ۔ یہ سن کر کوا لوہار کے پاس گیا اور لوہار سے بولا، لوہار، ارے لوہار، مجھے درانتی دے، درانتی میں گھاس والے کو دوں، گھاس والا گھاس دے، گھاس بھینس کو دوں، بھینس سینگ دے، سینگ میں دریا کو دوں، دریا مجھ کو پانی دے، پانی سے میں اپنی چونچ دھو کر چڑیا کو کھا سکوں۔ لوہار نے کہا، میں تمہیں اچھی اور تیز سی درانتی دیتا، مگر میری بھٹی بجھی پڑی ہے، تم مجھے کہیں سے انگارہ لا دو تو میں بھٹی جلا کر تمہیں درانتی بنا دوں، پھر تم درانتی گھاس والے کو دو، گھاس والا گھاس دے، گھاس تم بھینس کو دو، بھینس تم کو سینگ دے، سینگ تم دریا کو دو، دریا تم کو پانی دے، پانی سے تم چونچ دھو کر مزے سے چڑیا کھاؤ۔ کوا انگارے کی تلاش میں اڑا، اڑتے اڑتے تھک گیا
بہت دیر بعد اسے زمین پر ایک جگہ آگ نظر آئی۔ اس آگ پر ایک بڑھیا دیگچے میں دال پکا رہی تھی۔ وہ مضطرب اور بے تاب ہو کر زمین پر اترا اور بڑھیا سے تھوڑے فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا اور ہمت کر کے بڑھیا سے بولا، بڑھیا، ارے بڑھیا، مجھے انگارہ دو، انگارہ میں لوہار کو دوں، لوہار اپنی بھٹی جلائے، درانتی بنائے، درانتی میں گھاس والے کو دوں، گھاس والا گھاس دے، گھاس میں بھینس کو دوں، بھینس مجھے سینگ دے، سینگ میں دریا کو دوں، دریا مجھے پانی دے، پانی سے میں چونچ دھو کر چڑیا کو کھاؤں۔ بڑھیا نے کہا، انگارہ تو میں تم کو دوں، مگر تم انگارہ لے کر کیسے جاؤ گے؟ کوا تو چڑیا کو کھانے کے جنون میں پاگل ہو رہا تھا۔ بلا سوچے سمجھے بولا، تم انگارہ اٹھا کر میرے پروں کے درمیان میری پیٹھ پر رکھ دو۔ لوہار کی دکان زیادہ دور نہیں، میں پل بھر میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ بڑھیا نے چمٹے سے انگارہ اٹھا کر کوے کی پشت پر رکھ دیا۔ کوا انگارہ لے کر اڑا۔ تیز ہوا نے انگارہ دہکنے لگا۔ وہ اور تیز اڑا، انگارہ اور دہکنے لگا۔ کہاں انگارہ، کہاں کوے کے پر؟ ابھی کوا پوری طرح فضا میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کے پروں میں آگ لگ گئی۔ کرے تو کیا کرے، بھاگے تو کہاں بھاگے، کیسے اپنی جان بچائے؟ اسی بدحواسی میں اس کی نظر نیچے دریا پر پڑی۔ وہ اپنے جلے جسم کے ساتھ دریا میں کود گیا۔ پانی سے جسم کی آگ تو بجھ گئی اور سارا جسم جلنے سے بچ گیا، مگر ڈوبنے لگا۔ آگ سے بچا تو پانی میں پھنسا۔ دریا بھی ساون کے موسم کا۔ اپنی جوشیلی سرکش روانی میں کوے کو 2-3 غوطے آئے اور وہ ڈوبنے لگا کہ اسے دور ایک مچھیرا نظر آیا جو اپنی کشتی میں بیٹھا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ یہ مچھیرا بہت شریف آدمی تھا۔ اسے کوے پر رحم آیا، سو اس نے کوے کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ کوا سمٹ کر کشتی کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ چڑیا کو کھانے والی بات وہ کب کی بھول چکا تھا۔ اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ اڑنے سے معذور تھا۔ کئی مہینے بعد جب اس کے پر نکلے تو وہ اڑ کر ایک طرف چلا گیا۔ پھر کبھی کوے نے چڑیا کو تنگ نہیں کیا۔ بی بی چڑیا آج بھی لوگوں کے گھروں میں گھونسلے بنا کر مزے سے رہتی ہے، اور کوے کا وہی حال ہے جو کل تھا۔ کوئی اسے اپنے گھر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور اگر آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا۔